سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ جب قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم علیہ السلام ان اللہ بے شک اللہ رب العزت نے یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بکلمۃ ایک کلمے کی منہ اللہ اپنی طرف سے تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے اسمہ اس کلمے کا نام المسیح المسیح ہے عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم وجیہن اس کی پہلی صفت بڑے مرتبے والا ہوگا فی الدنیا دنیا میں والآخرت اور آخرت میں ومن المقربین مقربین میں سے ہوگا دنیا میں بھی مرتبے والا اور آخرت میں بھی مرتبے والا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہدی گہوارے میں وکہلن اور ادھیڑ عمر میں بڑی عمر میں وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سیدہ مریم علیہ السلام کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور یہاں یہ بھی کہا کہ وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں یعنی کہ چھوٹی عمر میں وکہلن گہوارے میں گود میں وکہلن اور ادھیڑ عمر میں ومن الصالحین اور نیکوں میں سے ہوگا۔ تو اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت آیت نمبر 37 کے تحت بھی میں نے کی ہے، اور فرشتوں نے مریم سے بالمشافہ یہ بات کی، جیسا کہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 17 میں بھی ہے کہ جبریل انسانی شکل میں ان سے ہم کلام ہوئے۔ المسیح جو لفظ ہے ماساہ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہاتھ پھیرنے یا زمین کی مساحت کے ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بیماروں اور کوڑ کی بیماریوں والے لوگوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتے تھے، اس لیے ان کا نام المسیح رکھا گیا۔ تو یہاں مسیح کے 4 وصف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پہلا وصف وجیہن بہت وجاہت والا، یعنی کہ چہرہ کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے اونچے مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں۔ نمبر 2 مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ تیسرا گہوارے اور ادھیڑ عمر میں یکساں اور حکیمانہ اچھی کلام کرے گا۔ گہوارے میں ان کا کلام کرنا سورۃ المریم کی آیت نمبر 30 اور 33 میں بیان کیا گیا ہے، اور ادھیڑ عمر میں کلام کرنے میں ان کے دوبارہ اترنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور صالحین سے ہوگا۔ صالح وہ شخص ہے کہ جس کے سارے کام درست ہوں، اس لیے سیدنا یوسف اور سیدنا سلیمان علیہم السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے صالح بندوں میں داخل کیے جانے کی دعا کی ہے۔ تو یہ خوشخبری جب یعنی کہ بتائی جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو، تو مریم علیہ السلام آگے سے جواب دینے لگی۔ اب یہاں سے عیسائیوں کا رد ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے اللہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اور آگے کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قالت مریم علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انا یکون لی ولد کس طرح ہوگا میرے لیے ولد اولاد ولم یمسسنی بشر مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے۔ قال تو فرشتے نے جواب دیا کذالک اللہ یخلق ما یشاء اسی طرح تو اللہ پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اذا قضى امرا جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول تو صرف وہ کہتا ہے کن ہو جا تو فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اذا قضى امرا جو وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له تو وہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کو جب لڑکے کی خوشخبری دی گئی تو انہیں تعجب کا اظہار ہوا۔ تعجب کا اظہار اس کے ناممکن ہونے پر نہیں بلکہ کس طرح ہونے پر ہے، کس طرح ہوگا، کیونکہ ظاہری اسباب موجود نہیں۔ کہنے لگیں مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، اور پھر میرے ہاں بچہ کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔
زکریا کے قصے میں بھی یفعلو اور یہاں یخلق فرمایا ہے، تو پہلا لفظ عام ہے کیونکہ وہاں میاں بیوی دونوں موجود تھے، گو بوڑھے تھے، تو یخلق خاص ہے کیونکہ مرد کے بغیر اسباب ہی مکمل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پوری خوشخبری سنا دی ہے، پورا ایک واقعہ بیان کر دیا ہے، اور آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں دیگر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تعلیم دے گا کتاب کی، والحکمہ حکمت کی۔ کتاب سے مراد انجیل ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ والتورات والانجیل، کتاب والحکمت، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی۔ ورسولاً، اور وہ رسول بنائے گا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، بے شک میں، قد جئتکم، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن، ایک عظیم نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، وہ یہ کہ بے شک میں، اخلق لکم، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من التین، گارے سے، کہیت الطیری، پرندے کی شکل کی مانند، فانفخ فیہ، پھر میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے واقعی اللہ کے حکم سے پرندہ، وابرئ الاکمہ، میں اچھا کرتا ہوں مادر ذات اندھے کو، والابرص، اور کوڑ کی بیماری میں مبتلا آدمی کو، واحیی الموتى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، بما، اس چیز کی، تأکلون، جو تم کھاتے ہو، وما، اس چیز کی بھی، تدخرون، جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتک، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ تو اس آیت میں یعنی کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یعنی جب وہ رسول بن کر آئیں گے تو ان کی دعوت یہ ہوگی جو آگے بیان کی ہے اللہ نے، وہ کیا ہے؟ یہاں انی اخلق، یہاں خالقہ کا لفظ ظاہری شکل و صورت بنانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے سے فرمائے گا، احیوا ما خلقت، تم نے جو تخلیق کیا اسے زندہ کرو، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2105 ہے۔ تو باذن اللہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان ہو رہے ہیں، اور بعض لوگ معجزات کے منکر ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کہا کہ میں تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے، پرندے کی مانند، پھر پھونکتا ہوں اس میں، وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو۔ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات دیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب حالات کے مطابق معجزے دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے دے کر بھیجا جن سے تمام جادوگر حیران رہ گئے، ان کی عقلیں دنگ رہ گئی، جادوگر مسلمان ہو کے رہ گئے، اسلام کی راہ میں سولی چڑھنے تک کے لیے تیار ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور علوم طبیعہ سائنس کا چرچا تھا، تو اللہ نے انہیں وہ معجزات دیے کہ جن کے سامنے تمام اطباء سائنسدان عاجز، اللہ اکبر، ہو کے ہمارے رسول کے زمانے میں فصاحت و بلاغت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت سے نوازا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزے دیے جو ان کے دور میں تمام لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اور آگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو اللہ بیان کر رہے ہیں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے لما، اس کتاب کی، بین یدیہ، جو مجھ سے پہلے نازل شدہ ہے، من التورات، یعنی تورات کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہیں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں حلال کروں، لکم، تمہارے لیے، بعد الذی، بعد وہ چیزیں، حرم علیکم، جو حرام کر دی گئی ہیں تم پر، وجئتکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی کرو۔ تو اللہ نے نبی کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ پرانی جو کتاب ہے جو گزر چکی ہے تورات کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب ہے،
وربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوا لہذا اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ان اللہ ربی، عیسیٰ نے معجزات پیش کرنے کے ساتھ ضروری سمجھا کہ اصل دین کی تائید فرما دیں کہ میرا اور تمہارا داتا صرف اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ مگر افسوس کہ نصرانیوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر رب اور نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا اور اس سے فریادیں کرنے لگے۔ فلما احس من عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان میں سے الکفر، کفر کو، جب سب کچھ بیان کر دیا اس کے بعد کفر کو محسوس کیا، قال، کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کے لیے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، تو گواہ ہے بأننا مسلمون کہ ہم فرما بردار ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلتا، جو تو نے نازل کی، واتبعنا، اور ہم نے پیروی کی، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، پس تو لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ۔ تو فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، یعنی کہ صرف عقل سے نہیں سمجھا بلکہ حواس سے معلوم کر لیا، آنکھوں کانوں سے یہ حقیقت جان لی کہ یہود اور ان کے علماء اللہ کی دی ہوئی نشانی اور دلائل کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، مگر ماننے کے لیے کسی صورت مادہ نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ویسے ہی ہے جیسے کہ رسول ہجرت سے پہلے زمانہ حج میں مختلف قبائل عرب سے فرمایا کرتے تھے، کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اپنے پیغام پہنچا سکوں، اسی لیے تو کہا قال من انصاری الی اللہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ مدد لینا، تحت الاسباب مدد لینا یہ جائز ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ساتھ ساتھیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، او بما، اس چیز کے ساتھ، انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا، اور ہم نے اتباع کی، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، تو لکھ دے، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ، ومکروا، انہوں نے تدبیریں کی، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، شیخ شنقیطی فرماتے ہیں کہ یہاں نہ یہود کی خفیہ تدبیر کا ذکر فرمایا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا، مگر دوسری جگہ ان کی تدبیر کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے بلا شبہ ہم نے ہی مسیح ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کا ذکر کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ، انہوں نے تدبیریں کیا کی، انہوں نے تدبیر یہ کی جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بن چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو آئے، جس نے پوری ریکی کی تھی وہ بھی وہاں تھا، اس نے کہا اب عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، تو وہ وہاں پکڑنے کے لیے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ولیکن شبیہ لہم، تو جس آدمی نے ریکی کی اللہ نے اس کی تشبیہ عیسیٰ سے ملا دی۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ خالی تھی، وہ کمرہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا اوپر، تو انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا، وہ بڑا شور مچاتا رہا لیکن شور اس کا کام نہ دیا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو یعنی کہ ان کے مشابہ آدمی کو سولی دے کر سمجھ بیٹھے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ عیسائیت کے اس مسئلے کا رد ہو قرآن مجید میں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات بیان کی ہے، اللہ نے بڑی بات بیان، اور یہاں قادیانیوں کا بھی رد ہو رہا ہے، جو قادیانی مرزا غلام احمد جھوٹے لعنتی آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے، اور جتنی سیدنا عیسیٰ کے نزول کی آیات ہیں
احادیث ہیں وہ اس پہ فٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کے اس طرح رد ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور پھر ان کو اوپر اٹھایا گیا، پھر انہوں نے واپس آنا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کل کی پیداوار ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے یعنی کہ وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، تو ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو کیسے مان لیں؟ تو جتنی یعنی کہ دوبارہ یعنی کہ وہ اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، دوبارہ نبی تو آنا ہے نا، چاہے اس نے اپنا نبی کرا۔ تو ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب کوئی نبی بعد میں نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بلکہ یہاں اگلی آیت میں ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ ہے اور عیسائیت کا رد ہو رہا ہے ان کے غلط نظریے کا۔ وہ کیسے؟ اذ قال اللہ، یاد کرو، قال اللہ، کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بلا شبہ میں پورا پورا لینے والا ہوں، کا آپ کو، تجھے، ورافیوکا، اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ، اپنی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ پورا پورا اٹھا کے لے گئے ہیں۔ یہ جو سولی والا نظریہ ہے یہ عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے۔ اور ورافیوکا، اللہ نے پورا پورا اٹھایا ہے تجھے، انی الیہ، اپنی طرف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میں تجھے پورا پورا اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور کرنے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، اتبعوک، پیروی کی تیری، فوق الذین، اوپر، غالب، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو میں پورا پورا لینے والا ہوں اور اوپر اٹھانے والا ہوں اور پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور میں کرنے والا ہوں ان لوگوں کو غالب جو تیری پیروی کرتے ہیں، کافروں کے اوپر ان کو غالب کرنے والا ہوں، الی یوم القیامت، قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، تو پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، ان باتوں میں، کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو اب متوفی کا ورافیو کا الیہ، وفا یا فی کا معنی پورا ہونا، پورا کرنا، استوفا، توفا کا معنی پورا لے لینا، استوفیت منہ، وتوفیت کا معنی ہے میں نے اس سے پورا حق لیا، تو اس بنا پر متوفی کا معنی میں پورا لینے والا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل اٹھایا ہے۔ یہ سولی کے جو نظریہ ہے نا ان کا یہ غلط ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح میں لکھا ہے کہ لغت عرب میں توفی کے معنی استقفا ہے اور قبضے کے آئے ہیں، اور یہ نیند کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، موت کی صورت میں بھی۔ تو یہ توفر روح مع البدن، یعنی کہ روح اور بدن دونوں کے لینے کے معنی بھی آیا ہے، اور آیت میں یہی معنی مراد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ متوفی کا ورافیو کا الیہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا ما جسم آسمان کی طرف اٹھایا جانا مراد ہے، اور ورافیو کا الیہ تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا۔ دوسری جگہ اللہ نے عیسیٰ کے قتل اور سولی کی نفی فرمائی ہے، اور بلکہ بررفع، اللہ کے ساتھ اللہ نے مزید، بلکہ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تیری پیروی کی ہے ان کو بھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا سے مراد نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، اور مطلب یہ کہ یہود جو مسیح کے منکر ہے ان پر نصارہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب جب مسیح تشریف لائیں گے تو ان کے پیروکار مسلمان سب کفار پر غالب ہوں گے، جس بات کی طرف امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس طرح کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، وہ دنیا میں غالب آ جائیں گے، جھال کو قتل کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما الذین کفروا، پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر، اللہ اکبر۔ فاما الذین کفروا، پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا، تو میں عذاب دوں گا انہیں عذابا شدیدا، سخت عذاب۔
فی الدنیا، دنیا میں بھی، اللہ اکبر، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اس وقت نہیں مانا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر آج تم بھی نہیں مانو گے امت محمدیہ تو تمہارے ساتھ بھی برا ہی سلوک ہوگا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَمَّ الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کو پورا پورا دے گا اجر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں علیکہ آپ پر، من الآیات، نشانیوں میں سے ہے، والذکر الحکیم، اور حکمت والے ذکر میں سے ہے، حکمت والے ذکر میں سے ہے، کیونکہ اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے میں پیدائش کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بیٹا نہ ہونا ہے کہ جو مذمومہ ان کا عقیدہ ہے ان کا رد ہو رہا ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ سولی والا اس کا رد ہو رہا ہے، اور موجودہ پاکستان کے جو بعض جہلاء اور بعض گمراہ کن لوگ ہیں ان کا بھی اس میں رد ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کے معجزے اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی باتوں کے انکاری ہیں، اور دہریہ قسم کے لوگوں کا رد ہو رہا ہے۔ ہم چیلنج بھی دیتے ہیں دہریوں کو کہ اگر سب کچھ خود ہو رہا ہے تو اللہ نے یہ بتایا کہ اس طرح ہوگا، آپ خود انتظار کریں، قیامت تک زندہ رہیں، زندہ رہ کے دیکھیں تو انشاءاللہ اس طرح ہوگا۔ آگے فرمایا ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال ہے عیسیٰ کی، عند اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مانند، خلقہ من تراب، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے، ثم قال لہ، پھر کہا اس کے لیے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں وہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے، خلقہ، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم قال لہ، پھر کہا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو کن ہو جا، فیکون، تو وہ انسان بن گیا۔ تو یہاں عیسائیوں کے ایک اور نظریے کا رد ہے، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ سورت شروع سے لے کر یہاں تک، یعنی کہ پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 59 تک وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کے دوران عیسیٰ علیہ السلام کی بنوت، اللہ کا بیٹا ہونے پر اس سے استدلال کیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے پھر تردید فرمائی کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو پھر ان کی مثال تو آدم کی مثال ہے، پھر آدم علیہ السلام نہ جن کا باپ ہے نہ جن کا ماں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر ان کو بیٹا کہتے پھر آدم کو کیا کہو گے؟ تو یعنی کہ بغیر باپ کے انہوں نے دلیل پکڑی کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے مزید آگے اس آیت میں ان کا رد کیا کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں وہ آدم کی طرح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ پیدا کیا ہے اور مٹی سے پیدا کیا ہے اور کن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، اور آگے فرمایا الحق من ربک، حق میرے رب، آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، آپ نہ ہوں من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، یعنی کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارے سامنے جو حق بیان ہوا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ حق میں الف لام عہد کا ہے جس کا اشارہ گزشتہ بیان کی طرف ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خطاب بظاہر نبی سے ہے، مگر مقصود تمام مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ حق ہے یہ بات جو میں نے بیان کر دی، تاکہ قیامت تک کے عیسائی تنگ نہ کر سکے۔ آگے بڑی اہم بات ہو رہی ہے، وہ ہے فمن حاجاک فیہ، پھر جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، اگلے لیکچر میں بیان کرتا ہوں ابھی۔